تکبیرات تشریق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ایک یاد ہے۔ ان کا پس منظر یوں ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جب مینا میں لے کے گئے اور حضرت ابراہیم جناب اسماعیل پہ چھری چلا رہے تھے تاکہ آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے، تو حضرت ابراہیم نے جب چھری رکھی حضرت اسماعیل کے گلے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل امی کو حکم فرمایا کہ جنت سے ایک مینڈا لے کے جا جو میرے پیارے اسماعیل کا فدیہ ہو جائے۔ حضرت جبریل امی جب مینڈا لے کر کے آئے تو آپ نے اس غرض سے صدا لگائی کہ کہیں جناب ابراہیم جلدی نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ جناب جبریل مینڈا لے کے آئے، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری جگہ مینڈا ذبح ہو چکا ہے اور میری قربانی قبول ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو اپنے محبوبوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج بھی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر یہ واجب کر دیا گیا کہ ان ایام میں میرے محبوبوں کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ چنانچہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر تکبیرات تشریق کو واجب کر دیا گیا۔ تکبیرات تشریق 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں کی عصر تک ہر پنجگانہ نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ تکبیرات تشریق سلام پھیرنے کے فوراً بعد واجب ہے، لہذا اگر کسی نے نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کوئی منافی نماز کوئی کام کیا یا مسجد سے باہر آیا یا کلام کیا تو یا اس کا وضو اس نے توڑ دیا تو اس پر تکبیرات تشریق جو ہیں پھر اس سے ساقط ہو جائیں گی۔ ہاں اگر بلا قصد وضو ٹوٹ گیا تو پھر تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے۔ تکبیرات تشریق شہر میں مقیم آدمی پر اور جس نے اس کی اقتداء کی ان سب پر واجب ہیں، اگرچہ اس کی اقتداء کرنے والا مسافر ہو یا دیہات میں رہنے والا ہو یا عورت ہو، سب پر تکبیرات تشریق واجب ہیں۔ اگر امام صاحب تکبیرات تشریق کہنا بھول گئے تو مقتدیوں پر بہرحال تکبیرات تشریق کہنا پھر بھی واجب ہیں، مقتدی تکبیرات تشریق کہیں گے۔ غلام پر تکبیرات تشریق واجب ہیں، عورت پر تکبیرات تشریق واجب نہیں ہیں۔ ہاں اگر عورت نے مرد کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور مرد نے اس کی امامت کی نیت بھی کی تو اب عورت پر بھی تکبیرات تشریق واجب ہیں، لیکن عورت تکبیرات تشریق بآواز بلند نہیں کہے گی بلکہ آہستہ آواز سے کہے گی۔ عورت کی جہاں پر بھی ان چیزوں کا حکم ہے اسے اپنی آواز پست رکھنے کا حکم ہے۔ جس طرح حج میں عورت تلبیہ کہے گی لیکن آہستہ آواز سے، عورت شریعت میں اذان نہیں دے سکتی اس لیے کہ اس کی آواز بھی عورت ہے، لہذا عورتوں کو اپنی آواز غیر مردوں تک پہنچانے سے گریز کرنی چاہیے۔ ہر وہ جگہ جہاں عورت کی آواز غیر محرم مردوں تک پہنچے، عورت کو وہاں آواز پست رکھنے کا بہرحال حکم ہے۔ لہذا ضمناً یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے اور ہمارے تمام دوست عورتوں تک یہ مسئلہ پہنچائیں کہ ہماری عورتیں ایسی جگہ پر جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو وہاں اپنی آواز کو بہرحال پست رکھیں، کیونکہ اگر عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، تلبیہ اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتی
تو عام آواز اس کی پھر غیر مردوں تک نہیں جانی چاہیے۔ لہذا شادی بیاہ کے موقع پر جو عورتیں یہ گیت وغیرہ گاتی ہیں جنہیں ہم گالی گانا کہتے ہیں، یہ چیزیں، یا جنازے پر عورت کا کلمہ پڑھنا جسے غیر محرم لوگ سنیں، یا عورت کا نعت خوانی کرنا جس کی آواز غیر محرم مردوں تک جائے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، عورتوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تکبیرات تشریق منفرد آدمی پر اگرچہ واجب نہیں ہیں، لیکن صاحبین کے نزدیک منفرد پر بھی، یعنی جو اکیلے نماز پڑھنے والا ہے اس پر بھی واجب ہے، لہذا منفرد بندے کو بھی تکبیرات تشریق